کا روزہ نہیں بلکہ لوگوں سے بات چیت نہ کرنے کا روزہ، کہ میں آج نظر یہ رکھی ہوں کہ میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، یہ روزہ میں نے رحمان کے لیے رکھا ہے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے ہرگز کسی انسان سے آپ نے بات نہیں کی اور آپ نے نظر مان لی کہ میں آج کسی سے بات چیت نہیں کروں گی۔ پھر اس کے بعد لوگ جب آپ کے سامنے آئے، قوم کے لوگ جب آپ کے سامنے تشریف لائے، لوگوں نے جب دیکھا کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک گود میں ایک نو مولود بچہ موجود ہے، حالانکہ حضرت مریم کا نکاح نہیں ہوا، تو لوگوں نے کیا کہا کہ اے مریم لقد جئتی شیئا فریا، یقیناً تم نے بہت سنگین کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے، حالانکہ تم نیک انسان کی بہن ہو، تمہارے والد اور تمہاری والدہ بڑے نیک تھے۔ ایسا لوگوں نے جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تو حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی طرف اشارہ کر دیا، نو مولود بچے کی طرف اشارہ کر دیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ اے مریم جب تم سے تمہاری قوم والے، جب تمہاری قوم تم سے اس بچے کے بارے میں سوال کریں تو تمہیں کچھ نہیں کہنا ہے، حالانکہ تم جانتی ہو کہ یہ بچہ جو تمہارے پیٹ سے برآمد ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے، یہ تمہاری بدکاری کا نتیجہ نہیں ہے معاذ اللہ۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بدکار عورت نہیں تھی، بڑی پارسا، بڑی پاک دامن، بڑی عبادت گزار اللہ کی بندی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت مریم کو اللہ نے حکم فرمایا کہ تمہیں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، حالانکہ تم جانتی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی خاموش رہنا اور اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ اور یاد رکھیے، میں نے پچھلی صحبت میں عرض کیا تھا کہ اس میں ایک حکمت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مفسرین یہاں ایک حکمت بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی بڑا سامنے جواب دینے والا موجود ہو تمہاری مجلس میں، تو اگرچہ تمہیں جواب دینا آتا ہے کسی چیز کا، تو ادب کا یہی تقاضا ہے کہ بڑوں کے سامنے جب تمہارے بڑے موجود ہیں تو بڑوں کے سامنے اپنی زبان کو بند رکھنا ہی یہ اخلاقی فریضہ ہے، حالانکہ تم بھی اس کا جواب جانتے ہو اور تم ایسی مجلس میں ہو کہ تمہارے بڑے وہاں موجود ہیں، تو اسلام ہمیں یہ اخلاقی فریضہ سکھاتا ہے کہ تم بڑوں کے سامنے اپنی زبان کو نہ کھولو اگرچہ تم اس کا جواب جانتے ہو۔ یہی حال ہوا کہ حضرت مریم بھی جانتی ہیں، لیکن اللہ نے حضرت مریم پر روک لگا دی، اور حضرت مریم خود اپنی گواہی نہیں دے سکتی، کیونکہ اپنے برات کو آپ خود بیان نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اے مریم اگر وہ بچہ خود گواہی دے دے تو لوگوں کی زبان خود بخود بند ہو جائے گی۔ تو یہاں دو حکمتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ حضرت مریم کی برات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک زبان سے لوگوں کے سامنے پیش فرمائی، اور یاد رکھیے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی جب تہمت لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کی گواہی دودھ پیتے بچے نے دی ہے، اور اسی طرح جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگائی لوگوں نے، بدکاری کی اور عجیب عجیب باتیں کہنے لگے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے ہی میں، ماں کی گود ہی میں آپ نے لوگوں کو جواب دیا، فاشارت الیہ، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کی طرف اشارہ کیا، تو لوگوں نے کیا کہا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا کہ ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں، جو بچہ ابھی گود میں ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، چند دن کا بچہ ہے، اس بچے سے ہم کیسے کلام کریں؟ کیا بچہ بھی کوئی کلام کرتا ہے؟ دودھ پیتا بچہ کوئی بات بولتا ہے؟ نہیں بولتا، تو ہم اس بچے سے کیسے بات کریں؟ یہ بولنا ہی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کانوں نے جب یہ سنا تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ نوش فرما رہے تھے اپنی والدہ ماجدہ کا،
جیسے ہی ان لوگوں کی طرف سے یہ بات ہوئی کہ ایک گہوارے میں بچے سے ہم کیسے بات کریں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینے کو چھوڑا اور داہنی طرف پلٹ کر اپنے داہنے ہاتھ سے ٹیک لگا کر اور کلمے کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک، سب سے پہلے آپ کی زبان سے جو کلمہ نکلا وہ کیا ہے؟ عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کو معبود آپ نے مانا۔ یہ ہے سب سے پہلا جملہ آپ کی زبان سے کیا نکلا کہ میں اللہ کو معبود مانتا ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں۔ حالانکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، والدہ پر تہمت لگی، والدہ کی برات کو ظاہر نہیں فرما رہے ہیں آپ، والدہ کے حق میں گواہی نہیں دے رہے ہیں، سب سے پہلے گواہی اس بات کی دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا معبود ہے، میں عابد ہوں۔ تو اسی سے جہاں اللہ کی معبودیت کا اقرار ہے، اسی جملے میں اپنے ماں کی پاک دامنی کی گواہی بھی موجود ہے، کیونکہ ماں کے شکم سے جو میں مولود ہوا ہوں، پیدا ہوا ہوں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات بینات کا ایک حصہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے شکم اقدس میں بغیر باپ کے تشریف لائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلا کلمہ جو آپ نے اپنی زبان سے نکالا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ آپ نے تصور کیا، یہ اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور مفسرین یہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی جملے میں مستقبل میں ہونے والے جو بھی اعتراضات تھے اس کا جواب بھی آپ نے پہلے ہی جملے میں دے دیا، کیونکہ جو بھی نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ غیب کا علم رکھے اور بتائے۔ جو بھی نبی ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ غیب کی خبریں رکھیں اللہ کی عطا سے، اور اللہ کے حکم سے غیب کی خبریں اپنی امتوں کو سنائیں۔ یہ ہر نبی کے لیے لازمہ ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ جانا کہ مستقبل قریب ہی میں لوگ طرح طرح کے اعتراضات میرے رب پر بھی کریں گے۔ اب یہاں یہ جو لوگ میری والدہ پر تہمت لگا رہے ہیں، حضرت مریم کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں، اور قریب میں ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ حضرت مریم تو دور کی بات خدا پر بھی ایسے کام منسوب کریں گے جس سے خدا پاک ہے۔ یہی حال ہوا کہ لوگوں نے جیسے جیسے دن آگے بڑھے دو گروپ ہو گئے، ایک یہودیوں کی، ایک نصرانیوں کی۔ یہودیوں کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے، معاذ اللہ، اور آپ کو معاذ اللہ ولد الزنا کہتے تھے۔ یہودی لوگ ایسے سخت عقیدہ رکھنے والے، معاذ اللہ، یہ کفری عقیدہ ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی اور نبی کو جادوگر کہنا، کہ ہر نبی کو اللہ نے ہر عیب سے پاک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور اللہ نے پوری زندگی ان کو عیب سے پاک و صاف رکھا ہے، تو کسی بھی نبی پر کسی بھی قسم کا عیب لگانا کفر ہے، یہ شریعت کا قانون ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہودیوں نے کہا معاذ اللہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا، مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیا، کوڑی کے مرض والوں کو جب ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ شفایاب ہو گئے، جب یہ چیزیں انہوں نے دیکھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جادوگر کہا، پھر آپ کو ولد الزنا کہا، معاذ اللہ۔ یہ یہودیوں کا گروہ کہ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ پھر نصرانیوں کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، معاذ اللہ، حالانکہ اللہ بیٹے سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کی شان ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، وہ لم یلد ولم یولد
جیسی ذات وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کیسے ہو سکتا ہے معاذ اللہ؟ یہ رہا کس کا عقیدہ؟ نصرانیوں کا عقیدہ۔ دونوں عقیدے کفری عقیدے ہیں۔ ان دونوں عقیدے کو جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی جملے میں دے دیا، انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ ایک ہی جملے میں ان کا بھی جواب ہو گیا، ان کا بھی جواب ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ یہ بیان فرماتے ہیں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ کتاب انجیل شریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور آپ اسی گہوارے ہی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ دونوں چیزیں تو یہاں اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا، پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے اسی گہوارے میں اللہ تعالیٰ نے انجیل مجھے عطا فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے گہوارے ہی میں مجھے نبی بھی بنا دیا۔ اب یہ انجیل کیسے عطا ہو گئی؟ دفعتاً، مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دفعتاً تمام اسماء کا علم دے دیا، تمام اسماء کا علم سکھا دیا، اسی طرح اللہ نے دفعتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو بھی نازل فرما دیا۔ یہ مفسرین کی ایک جماعت یہ ارشاد فرماتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، انجیل بھی اللہ نے عطا فرمائی اور آپ نے اپنے زبان سے کلام بھی فرمایا۔ یہ آپ کے معجزات ہیں، ایک آیت میں 3 معجزے۔ پھر اس کے بعد آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ پھر اس کے بعد اور کلام کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے، خواہ میں کہیں بھی ہوں اور میں جب تک زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے۔ آگے بھی سن لیجئے، اگلی والی آیت کا ترجمہ بھی، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور یہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے اور مجھے متکبر اور بدبخت نہیں بنایا۔ یہ پورا کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے جو گہوارے میں آپ نے ان لوگوں سے خطاب فرمایا جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی میں شک کر رہے تھے، پاک دامنی پر تہمت لگا رہے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے ہی میں یہ جواب دیے کہ پہلے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ یہاں برکت والے سے مراد اللہ نے مجھے ایسے ہی پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی میں قدرت کی عظیم نشانی ہوں۔ اللہ نے مجھے لوگوں کی بھلائی کرنے، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینے، اللہ تعالیٰ کے عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ اوامر و نواہی، اوامر کا حکم دینے اور نواہی سے لوگوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا۔ پھر اس کے بعد اس سے مراد مفسرین یہ بھی لیتے ہیں کہ برکت والے سے مراد یہ ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے بہت ہی برکت والا ہوں، کہ میری قوم میں سے کوئی بھی میرے سامنے مادرزاد اندھا آ جائے تو میں اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دوں تو وہ بینا ہو جائے، ایسا برکت والا مجھے اللہ نے بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں ایسا برکت والا ہوں کہ اگر کوئی مردہ بھی میرے سامنے ہو تو اللہ کے حکم سے میں اسے زندہ کر دوں، اور اللہ نے مجھے ایسا برکت والا بنایا کہ اگر کوئی کوڑ کا مریض بھی میرے سامنے آ جائے تو میں اس پر ہاتھ پھیروں تو وہ شفا یاب ہو جائے، ایسا برکت والا مجھے اللہ نے بنایا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور یہ جو معجزہ، یہ جو برکت والا جو اللہ نے مجھے بنایا ہے، میں جہاں بھی رہوں یہ معجزہ میرے ساتھ رہے گا۔ ایسا نہیں کہ میں فلاں مقام پر رہوں تو یہ معجزہ میرے ساتھ ہے، ایسا نہیں، میں جس مقام پر بھی چلا جاؤں، میں جہاں بھی چلا جاؤں یہ معجزہ میرے ساتھ ساتھ رہے گا۔ یہ کمال اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور میں جب تک زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی۔ اب دیکھیے یہ جملہ کتنا پیارا جملہ ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بالغ ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب زکوٰۃ فرض ہوئی اس وقت سے لے کر آپ فرماتے ہیں کہ جب تک زندہ رہوں اس وقت تک مجھ پر نماز بھی فرض کر دی گئی، زکوٰۃ بھی فرض کر دی گئی۔ اب دیکھیں اس ایک جملے میں جو آج جاہل پیر، جاہل صوفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو معرفت والا کہتے ہیں، فقط ان لوگوں کے لیے بہت بڑی ان کے منہ پر تماچا ہے۔ ذرا آپ بتائیں کہ ایک نبی سے بڑھ کر معرفت والا کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اولو العزم رسولوں میں سے آپ ہیں۔ اللہ نے آپ کو اولو العزم رسول بنایا کہ حضور کے بعد حضرت ابراہیم افضل رسول ہیں، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ افضل رسول ہیں، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ سب سے افضل رسول ہیں، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ یہ 5 رسولوں کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک، جب سے مجھ پر نماز اللہ نے فرض کی، زکوٰۃ فرض کی ہے، مرتے دم تک اس کی فرضیت مجھ سے ساقط ہو ہی نہیں سکتی۔ جب ایک اللہ کے رسول سے نماز ساقط نہیں ہو سکتی، جب ایک اللہ کے رسول سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہو سکتی، جب وہ مالک نصاب ہوں، تو ذرا بتائیں کہ ایک عام انسان جسے شریعت کی ہوا تک نہیں ہے، وہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ مجھ سے نماز معاف ہو گئی، نماز تو شریعت والے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ تو شریعت والے دیتے ہیں، ہم تو معرفت والے، ہم طریقت والے، ہم حقیقت والے، ایسی باتیں کہہ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے جاہل صوفیوں سے، جاہل پیروں سے، جاہل طریقت و معرفت والوں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ آج یہ بہت دردناک بات ہے کہ ایسے ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ہمارے نبی کی ذات تو افضل الرسل ہیں، نبی الانبیاء ہیں، آپ رسولوں کے رسول ہیں، اس کے باوجود بھی نہ نبی پر کبھی نماز معاف ہوئی ہے، ہمارے نبی پر کبھی نماز معاف ہوئی نہیں۔ نبی پر جب نماز معاف نہیں ہے، جو محبوب خدا ہیں، تو ایک عام انسان سے نماز کیسے ساقط ہو سکتی ہے؟ اس پر توجہ کرنے کی بات ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہاں یہ بات بھی سن لیجئے کہ ہمارے نبی کی شان اللہ نے اتنی بلند فرمائی، یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان۔ اور ایک نظریہ یاد رکھ لیجئے کہ جب بھی آپ کسی نبی کی شان بیان کریں، یا کسی دوسرے نبی کی شان بیان کریں، یا ہمارے نبی کی شان بیان کریں، ویسے تو اللہ نے سب سے عظیم شان ہمارے نبی کو عطا فرمائی، لیکن کسی نبی کی شان بیان کرتے ہوئے کسی نبی کی ادنا سی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ آپ اپنے نبی کی تعریف ضرور کریں، اللہ نے ہمارے نبی کو سب سے افضل بنایا ہے، لیکن کسی نبی کی تعریف کی آڑ میں اگر کسی نے کسی نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی بے ادبی کر دی تو یہ کفر ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اسی چیز کو سامنے رکھ کر فقہا نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں انبیاء کی شان بیان کی جائے تو کسی نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی نہ ہو، اسی طرز عمل کو سامنے رکھ کر، اسی قانون کو سامنے رکھ کر فقہا نے، امت کے علماء نے، مجتہدین نے یہ بیان فرمایا کہ جب کسی صحابی کی تعریف کی جائے، کسی اہل بیت اطہار کی تعریف کی جائے، تو کسی کی تعریف کرتے ہوئے کسی کی شان میں گستاخی کرنا یہ بھی گمراہی ہے۔ لہٰذا کسی کی تعریف اور کسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کسی کی تعریف کم کرنا یا کسی کی شان میں گستاخی کرنا یہ جہالت ہے، گمراہی ہے، جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے برکت والا بنایا، یہ گہوارے میں آپ فرما رہے ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے کہ اللہ نے آپ کو گہوارے ہی میں یہ زبان عطا کر دی۔ آپ یہ گواہی دے رہے ہیں، خواہ میں کہیں بھی ہوں اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، اور میں جب تک زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا۔ اب دیکھیں یہاں والدہ کا ذکر آ رہا ہے،
کہ یہاں اپنے والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دے رہے ہیں. پہلے جملے میں اشارتاً آپ دے دیے، یہاں آپ صراحتاً گواہی دے رہے ہیں کہ میری والدہ کے ساتھ میں نیکی کرنے والا ہوں. معاذ اللہ، معاذ اللہ، اگر میری والدہ اگر پاک دامن نہ ہوتی، میری والدہ اگر ایسی ویسی عورتوں کی طرح ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی نبی کو اس عورت کی تعظیم کا حکم نہ دیتا. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ ماجدہ کی تعظیم اور اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم تبھی دیا جب آپ کے والدہ نیک ہیں، پاک دامن ہیں. ورنہ اگر وہ پاک دامن نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کا ادب و احترام بجا لانے، والدہ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہی نہیں. تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے. اللہ نے مجھے اپنے والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے اور مجھے متکبر اور بدبخت نہیں بنایا. یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں 3 چیزوں کا ذکر آپ نے فرمایا: نماز، زکوٰۃ اور والدین کی خدمت. یہ 3 عبادتیں ایسی ہیں جو ہر نبی کی شریعت میں لازم ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تینوں عبادتیں ہر شریعت میں لازم رہی، واجب و فرض رہی ہیں: نماز، زکوٰۃ اور والدین کی خدمت. تو والدین کی خدمت کو اللہ نے انبیاء کی فطرت میں رکھی. حالانکہ انبیاء اپنے والدین سے افضل ہوتے ہیں مقام میں جن کے والدین غیر نبی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کی فطرت ہی میں یہ بات رکھ دی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوتے ہیں، والدین کی تعظیم بجا لانے والے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ معلوم ہوا ہمیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے. اللہ نے مجھے تکبر کرنے والا نہیں بنایا اور اللہ نے مجھے بدبخت بھی نہیں بنایا. یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ جو متکبر ہوتا ہے، غرور اور گھمنڈ کرنے والا ہوتا ہے، وہ والدین کی اطاعت اور والدین کی تعظیم بجا نہیں لا سکتا، اور جو والدین کی تعظیم بجا لاتا ہے وہ متکبر نہیں ہو سکتا. جو انسان اپنے غرور کو، گھمنڈ کو ختم کرنا چاہتا ہے، اپنے تکبر کو مٹانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی سچی خدمت کرے. جو اپنے والدین کی سچی اطاعت کرتا ہے، ان کی خدمت بجا لاتا ہے، ان کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، تو تکبر کی اسے ہوا تک نہیں لگے گی. تو لہٰذا یہ باتیں کتنی عظیم باتیں کہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اپنے والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے اور مجھے متکبر اور بدبخت نہیں بنایا. اب آخری آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا کیا گیا، سلامتی ہو مجھ پر جس دن مجھے موت آئے گی، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. میں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ تینوں اوقات پر اللہ نے سلامتیوں کا نزول فرمایا. ایک ہے پیدا ہونے کا دن، اور ایک ہے مرنے کا دن، اور ایک ہے قیامت کے دن اٹھائے جانے کا دن. قیامت کے دن اٹھایا جانا، یہ تینوں دن انسان کے لیے بڑے کٹھن ہوتے ہیں، کیونکہ ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے شخص. تو یہ تینوں دن انسان کے لیے بڑے کٹھن اور بڑے اجنبی دن ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس خوف سے اللہ نے امن دے دی، اللہ نے امان دے دی ہے اپنی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، سلامتی ہو مجھ پر جس دن مجھے موت آئے گی، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. اب دیکھیے پہلے یحییٰ علیہ السلام پر اللہ نے سلام بھیجا، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے اوپر سلام بھیج رہے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ انبیاء پر سلام بھیجنا خدا کی بھی سنت ہے، انبیاء کی بھی سنت ہے. خدا کی بھی سنت ہے، انبیاء کی بھی سنت ہے. جو
جو سلام کے منکر ہیں وہ خدا کی سنت کے بھی منکر ہیں، انبیاء کی سنت کے بھی منکر ہیں۔ چاہے نبی کی ولادت کا دن ہو، چاہے نبی کی وفات کا دن ہو، چاہے میدان محشر میں اٹھائے جانے کا دن ہو، ہر دن میں اللہ نے سلامتیوں کا نزول فرما کر یہ فرما دیا، چاہے نبی کے کوئی میلاد پر خوشی منا کر سلام پڑھے یا کوئی نبی کے کم از کم وفات کا دن سمجھ کر ہی تو سلام پڑھے۔ یہ کہہ دیا کہ سلامتی ہو نبی پر، یحییٰ علیہ السلام پر، یہاں عیسیٰ علیہ السلام پر، جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ وفات ہوں گے اور جس دن وہ میدان محشر میں اٹھائے جائیں۔ یہ کلام پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کیا۔ اب آخری بات سن لیجئے کہ یہ پاک دامنی کی گواہی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کس نے دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، آپ کے فرزند نے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کی گواہی کس نے دی؟ شیر خوار بچے نے دی، گواہی دی۔ لیکن ہمارے نبی کی شان کچھ اور۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی تہمت لگی، لوگوں نے، بدبختوں نے آپ پر بھی تہمت لگائی، آپ کی پاک دامنی میں بھی شک کیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو وہاں گواہی اگر اللہ چاہتا تو درختوں سے بھی گواہی دلا دیتا، پتھر بھی گواہی دے دیتے۔ اگر اللہ چاہتا تو زمین کا ذرہ ذرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دیتا۔ حضور چاہتے تو حضور بھی دے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی سے گواہی نہیں دلوائی۔ خود پروردگار عالم نے قرآن میں 17 آیتیں نازل فرما دی۔ یہ ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی گواہی خود اللہ نے دی ہے اور اسے قرآن میں رکھ دیا۔ 17 آیتیں اللہ نے سورہ نور میں نازل فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اور ہمارے نبی کی شان کو اللہ نے ہر نبی کی شان سے بلند فرمائی۔ اور یہ یاد رکھیں، ہر نبی کی شان ہمارے نبی کی شان کا پرتو ہے، ہمارے نبی کی شان کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کے صدقے میں ہر نبی کو وہ شان عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں گہوارے میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جب ہمارے نبی پیدا ہوتے ہیں 12 ربیع الاول کو حضرت آمینہ کے آنگن میں، حضرت آمینہ کے شکم اقدس سے جب باہر تشریف لاتے ہیں تو آپ کی زبان پر اللہ نے رب سلم امتی، رب سلم امتی کی صدائیں جاری فرما کہ آپ پیدا ہوتے ہیں سجدے کی حالت میں۔ یہاں آپ اللہ کے عبادت کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ کو معبود مان رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ہمارے نبی پیدا ہوتے ہیں تو عبادت کرتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ شان اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی۔ تو لہٰذا ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے اس اعلیٰ مقام والے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، تو ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اوصاف خود بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، اللہ نے مجھے لوگوں کو پاک کرنے والا، لوگوں کو خدا کی عبادت کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن اللہ نے جب حضور کے ان اوصاف کو بیان کرنا چاہا تو حضور کے زبانی نہیں، خود اللہ نے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جبکہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ وہ کیسا رسول ہے؟ جو ان پر قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے۔ تو نبی کے اوصاف خود نبی کے زبانی اللہ نے بیان نہیں فرمائے، خود اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی عظمت کو ہمیں اپنے دلوں میں مرتے دم تک تادم زیست بسائے رکھنے کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ کسی نبی کی ادنا سے توہین سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری اور امت مسلمہ کی اور ہمارے آنے والے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا صدقہ اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے. اللہ تعالی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا صدقہ اللہ تعالی ہماری خواتین کو عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود